أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں دوستوں، دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے دنیا سے جانا ہے. ہاں، دنیا میں آنے کی ترتیب ہوتی ہے. باپ سے پہلے بیٹا کبھی نہیں آتا ہے. جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. دادا موجود ہے، پوتا چلا جاتا ہے. اور عجیب بات کہ دنیا میں آدمی بعد میں آتا ہے اور اس کے جانے کا وقت پہلے طے ہو چکا ہوتا ہے. ہاں، بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت. اذان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور اقامت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی. ہاں، تو گویا کہ اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہو گئی اور نماز جنازہ بس کیا ہے، بس تیاری. ایک سفر آپ کا سال بعد ہے، اور ایک سفر آپ کا مہینے بعد ہے، اور ایک سفر آپ کا کل آپ کو کہیں جانا ہے، پھر مہینے بعد بھی آپ نے کہیں جانا ہے، سال بعد بھی آپ نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا ہے. تو کون سے سفر کی زیادہ تیاری کریں گے، اور کون سا سفر آپ کے لیے دماغ پر چھایا ہوا ہوگا؟ تو اللہ نے آخرت کو کل سے تعبیر فرمایا. کس سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دیکھو تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی. اسے کل سر پہ ہے، آخرت. اچھا، بہت سے لوگ نا کل اس وقت، گزشتہ کل اس وقت گھر میں تھے یا دکان میں تھے یا بازار میں تھے، اور آج اس وقت وہ قبر میں ہیں. رات کو بہت ہوئے، زور میں جنازہ ہو گیا، ان کا اثر بھی ہو گیا. اور بہت سے لوگ اس وقت گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں یا دکان بازار میں ہیں، اور کل اس وقت وہ قبر میں ہیں. عام طور پر جنازے کا بولتے ہیں زور میں، اثر میں، مغرب میں، عشاء میں. فجر میں تو کوئی جنازہ. ایک فون آیا کہ جی وہ فجر میں آپ نے جنازہ پڑھانا ہے. فجر میں ٹھیک ہے بات. اور فون بھی کب آ رہا ہے؟ رات کو پتہ نہیں 10-11 بجے کے قریب. کیا بات ہے بھائی؟ کہتے جی وہ کوئی فیملی آ رہی تھی تو راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے، تو وہ نیت جو ہے وہ رکھنے کے قابل نہیں، اس لیے فجر میں ہی جنازہ ہوا. تو اس کو عشاء تک پتہ نہیں تھا کہ کل فجر میں میرا جنازہ ہوگا. ہاں، ایک مسجد میں اعلان ہوا کہ خدا صاحب کا انتقال ہو گیا، مغرب میں جنازہ ہے. جب جنازہ آیا تو 2 جنازے تھے. کسی نے کہا بھائی اعلان تو سنا تھا لیکن یہ جنازے 2 ہیں، یہ دوسرا کس کا ہے؟ انہوں نے کہا دوسرا اسی کا ہے جس نے صبح اعلان کیا. ایک حدیث میں آتا ہے ابھی نگاہ عبرت کی بناؤ. ابھی نگاہ کیا بناؤ؟ عبرت. ہاں، ہوا کی صوت. ایک ڈاکٹر صاحب نا کلینک میں ایک مریض کی نبض دیکھ رہے ہیں، اس کا بازو پکڑا ہے اور اس کا نبض چیک کر رہے ہیں، اور نبض چیک کرتے 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 اپنا ماتھا جو ہے وہ میز پہ ٹکا دیا. اور وہ مریض ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہا ڈاکٹر صاحب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ تو ڈاکٹر صاحب فوت ہو چکے. نبض کسی کی چیک کر رہے. اور عجیب بات، ڈرائیور صاحب گاڑی چلا رہے، بس چلا رہے، یہ واقعہ ہے. بس چلا رہے، سرخ اشارہ آیا تو گاڑی بس روک لی، سبز اشارہ آیا تو بس ہی نہیں چلا رہے. بیٹھے بیٹھے ڈرائیور صاحب، لوگوں نے کہا چلو بھائی کیا ہوا؟ بیٹھا رہا، اس کو ہلا کے دیکھا تو ڈرائیور فوت ہو چکا. اور عجیب بات، مولانا صاحب جنازہ پڑھا رہے، ایک تکبیر، دوسری تکبیر، مولانا صاحب گر گئے، دیکھا تو فوت ہو چکے. جنازہ کسی کا پڑھا. ہاں،
ہم خطرے میں پتہ کسے سمجھ رہے ہیں؟ خطرے میں پتہ کسے سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ڈاکٹروں نے جواب دیا. اور عجیب بات، دلی میں ایک مریض ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب نے چیک کیا اور پھر کہا کہ پانی پتہ نہیں یہ بچنے والا بات نہیں. اللہ کی شان مریض ٹھیک ہو گیا، ڈاکٹر صاحب ہو گیا. ہم خطرے میں سمجھ رہے ہیں کس کو؟ جس کو ڈاکٹروں نے 80-90 سال کی عمر پہ پتہ نہیں کب خبر آتی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو زہر دیا گیا اور زہر اثر کر گیا. ابھی 43 سال کے قریب عمر تھی. آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے اور لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بڑے افسردہ سے. تو ڈاکٹر مریض طبیب نے آ کر دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے اور زہر ان پر اندر اثر کر چکا ہے، اس لیے اب ان کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. ان کی زندگی کا یہ بات سنی تو آنکھیں کھولی اور فرمانے لگے بھائی جس کو زہر نہیں دیا گیا اس کی زندگی کا بھی کوئی اعتبار نہیں. اور جو کسی زندگی ہے اور دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب کیا. دنیا کی زندگی دھوکہ 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 دھوکہ. جس اللہ نے اس دنیا کو بنایا وہ اللہ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے. کیا ہے؟ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو. کان کھول کے سنو کہ دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے. یہ خواب ہے. خواب میں آدمی جہاز اڑا رہا ہے، محل میں بیٹھا ہوا ہے، وزیر اعظم بنا ہوا ہے. آنکھ کھلی تو نا اس کا آپس رہنے کا تھا کہ چلو کام سے جانا. ایک آدمی خواب میں سودا کر رہا ہے، کہتا میں 7,000 دوں گا. اور جو خریدنے والا گرنم نہیں کہ 6,000 دوں گا اس کے. اور بھائی میں 7 لینے، 7 سے کم نہیں لینے. 6,000 نکال تو اس نے 7 نے کر دیے کہ لے لو 6. انہوں نے کہا بھائی 7 سے کم نہیں ہوگی. وہ کہہ رہا یار یہ 6 لے لو لے لو لے لو. اتنے میں آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلی تو نہ 6 نہ 7. جلدی جلدی آنکھیں بند کر لی. کہنے کا چلو یار 6 لے لو. کہاں سے دیتے خواب تھا ختم. اصل زندگی آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے. مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ اصل، وہ حقیقی زندگی، وہ نہ ختم ہونے والی. یہ محدود زندگی، وہ لامحدود زندگی. اور اس لامحدود زندگی کا دار و مدار اس محدود سی زندگی پر ہے. مستقبل سنوارو، یہ جملہ عام ہے نا ہمارے معاشرے میں. بیٹا بیٹا مستقبل کو سامنے دیکھو، مستقبل سامنے رکھو بیٹا، مستقبل کو روشن بناؤ، مستقبل کی فکر کرو. جملہ صحیح ہے، جملہ صحیح ہے، لیکن مفہوم غلط ہے. مستقبل تو موت سے شروع ہوتا ہے، مستقبل تو موت سے شروع ہوتا ہے. اصل مستقبل تو آخرت ہے، آخرت ہے، آخرت ہے. ہاں جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے. ہاں پھر مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر. ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا. جنت جنت جنت، ہاں ایسی زوردار، ایسی زوردار کہ اللہ فرماتے میں نے وہ کچھ تیار کیا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی کے دل و دماغ پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. ایک صحابی نے عرض کیا نا حضور جنت میں انگور ہوگا، انگور ہوگا. وہ جنت کا جو انگور ہے اس کا خوشہ خوشہ کتنا بڑا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ ایک کوا اڑے. اب کبھی کو کبھی دیکھو نا جیسے اڑتا ہوا رہا ہے، آپ دیکھتے رہو دیکھتے رہو دیکھتے رہو، 3-4 منٹ میں وہ نظر بھی نہیں آئے گا. وہ آپ کو سے اجڑ ہو گئی، اتنی دور نکل جاتا ہے.
تو کوا اڑے اور سیدھا نہ دائیں نہ بائیں، 1 ہفتہ 2 3 4 1 مہینے تک کوا اڑتا اڑتا جہاں تک پہنچے گا اتنا بڑا جنت میں انگور کا خوشہ ہو. یہ جو ہوتے نا بڑی جو عقل ہر جگہ عقل یہ کرتی ہے، عقل کے پجاری ہوتے نا زیادہ، تو جب بیان میں وہ تو سنتے ہی نہیں بیان کبھی کسی مولوی صاحب کا، وہ کہیں سننا پڑ گئے نا انہیں، تو بیان میں جب مولوی صاحب سے یہ بات سنتے ہیں نا تو آپس میں کہتے ہیں ہم مولوی ماری جانتے کیا کہتے ہیں جو بھی عقل کی بات کی ہے. ہاں اللہ یہی تو فرما رہے ہیں کہ میں نے وہ کچھ تیار کیا ہے جو تمہاری عقل میں آ ہی نہیں سکتا. جنت اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور خدا نہ خواستہ جہنم توبہ 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 اللہ سب کی حفاظت فرمائے. آگ کے جوتے سب سے چھوٹا عذاب، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور دماغ ایسے کھولے گا جسے ہنڈیا میں پانی کھولتا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ جہنم کا سب سے سخت عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. یہ تبلیغ، یہ بیان، یہ اجتماع، یہ شب جمعہ، یہ کیا ہے؟ یہ محنت ہے کہ کیسے سارے کے سارے انسان جہنم سے بچ جائیں اور سارے انسان جنت میں چلے جائیں. یہ محنت ہے. یہ انبیاء علیہ السلام کی محنت. ہاں قیامت تک کوئی نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہ مانے کہ وہ تو کافر ہے بھائی. اچھا تو نبی تو مانے اور آخری نبی نہ مانے تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے. تو جب حضور آخری نبی ہیں، اب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اب یہ کس کا کام ہے؟ اس امت کا، ہمارا، ہم سب. یہ یاد دہانی ہے. وہ ڈاکٹر صاحب، آپ ڈاکٹر صاحب بعد میں ہو، آپ مسلمان پہلے ہو. وہ وکیل صاحب، آپ وکیل بعد میں ہو، مسلمان پہلے ہو. او MP صاحب، نمبردار صاحب، ہم مسلمان ہیں. اور وزیر اعظم ہونا بڑی بات ہے کہ مسلمان ہونا بڑی بات ہے؟ مسلمان سب کے الحمدللہ تو اسلام کی نعمت سے محروم ہیں. توبہ توبہ توبہ. چوہے کھاتے ہیں، چوہے، چھپکلیاں تو بندر کھا جاتے، سانپ چھپ. ایک علاقے میں نا یہاں کوئی چائنا کے لوگ آئے تھے، جب کوئی کام ہو رہا تھا کوئی کمپنی میں نا چائنیز لوگ آ کے ٹھہرے رہتے تو اس علاقے کے کتے ہی ختم ہو گئے. تو کتے پکڑ کے ان کو بیچتے. تو کتنی اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت الحمدللہ. تو کیا مطلب؟ ہم مسلمان ہیں، ہماری جان اسلام کے لیے، ہمارا جینا مرنا اسلام کے لیے. اسلام چمک جائے، ایک دکان چمکے، ایک اسلام چمکے. مسلمان کب چمکے گا؟ دکانوں کے چمکنے سے کہ اسلام کے چمکنے سے؟ ہاں، ایک کارخانہ چمکے، ایک اسلام چمکے. آج کارخانے دار کیا فکر کر رہا ہے؟ اس کا کارخانہ چمکے اور اسلام چمکے. یہ فکر وہ کارخانے دار بن کے زندگی گزار رہے. وزیر صاحب کو فکر ہے کہ میری وزارت باقی رہے. ہاں، مجھے وزارت مل جائے، میری وزارت باقی رہے. نمبردار صاحب کو فکر وہ بھائی مسلمان اسلام چمکے. ہاں، اسلام چمکے گا تو مسلمان بھی چمکے گا. ہاں، اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت ملے گی. اگر اسلام نہیں چمکتا تو کارخانوں سے اور ڈگریوں سے اور گاڑیوں سے اور بلڈنگوں سے، وزارتوں سے مسلمان نہیں چمکتا. توبہ توبہ. ظلم 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 کسے کہتے ہیں؟ جو چیز جہاں کی وہاں نہ لگانا. یہ ظلم، یہ جان، یہ صلاحیت، یہ استعداد، یہ قوت اللہ نے دی کس لیے؟ کہ اسلام کے پھیلانے پر لگتی. وہ صلاحیت اور استعداد لگی کس پر؟ مال کمانے پر، وزارتیں حاصل کرنے پر، ڈگریاں لینے پر، کوٹھیاں بنانے پر، گاڑیاں لینے پر، شہرت کے لیے کہ میرا نام ہو جائے. یہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے. اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی.
حجومت ظلم پر. ہاں بات کو سمجھیں. ہاں یہ کوئی میلہ نہیں ہے, یہ کوئی ایسی کھیل تماشی. چلو یار چلو جی یار, ہاں چلو جی وضو کا پیار. کوئی بات سمجھیں کہ کیا کہا جا رہا ہے. لوگ نا ڈاکٹر صاحب کی بات کو بڑے غور سے سنتے ہیں کیونکہ بھارت 5,000 فیس دے کے آیا. وکیل صاحب کی بات کو غور سے سنتے ہیں کیونکہ 2 لاکھ فیس دے گیا. لیکچرار صاحب کی بات غور سے, کیونکہ لیکچرار صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ 3 لاکھ ہے. لیکچرر صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں. وکیل صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں, لیکن پیچھے فیس ہے. اور مولوی صاحب کیا کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں لیکن کیا ہے؟ فری میں. کس میں؟ اس لیے مولوی صاحب کی باتوں کی قدر. ہاں یہ باتیں ہیں سمجھنے کی. ہاں ایسے ہی نہیں ہے کہ چلو مولوی اندر اکٹھے ہو تھوڑی بات سن لینا. ہاں اپنی حیثیت کو پہچانیں, اپنی ذمہ داری کو پہچانیں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں. یہ بڑی قیمتی زندگی ہے اور دوبارہ ملنی کوئی نہیں ہے. یہ آج کا دن گیا یہ لوٹ کر نہیں آنا. یہ بوڑھے حضرات بیٹھے اب یہ چاہیں کہ جوانی لوٹ آئے. یہ جوان جو بیٹھے ہوئے نا یہ چند دن کی بات ہے اور کیا ہو جائیں گے. اور جب آپس میں 2 دوست ملیں گے نا کچھ عرصے کے بعد تو کہیں گے وہی تم تو بوڑھے ہو گئے. وہ کہے گا تم بھی ہو گئے. بڑی قیمتی زندگی ہے. ہاں اپنی ذمہ داری کو پہچانیں. ہم مسلمان ہیں, ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں اور قیامت کا کوئی نبی. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو. ہمارا کام اللہ کا کلمہ بلند ہو. ربعی بن عامر جانو جب رستم کے دربار میں پہنچے نا تو اس نے پوچھا کیوں آئے ہمارے. انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے. ان اللہ ابتعثنا, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے, ہم آئے نہیں ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ تم ہم سے مال لینے نہیں آئے. تمہارا ملک تمہیں مبارک, تمہارا مال تمہیں مبارک. ہم تمہارے مال اور ملک کے لیے نہیں آئے. کیوں آئے ہیں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد, تاکہ ہم بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے کر آئے. اس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے. ہاں یہ زندگی امانت ہے. اگر کوئی کہے تو میری زندگی کچھ ہو, اگر تمہاری زندگی تو موت کیوں آئی, میری جوانی تو بڑھاپا کیوں آیا, میری صحت تو بیماری کیوں لگی, میری طاقت تو یہ کمر میں درد کیوں ہوا. نہ یہ جوانی, یہ زندگی, یہ صحت امانت ہے اور امانت میں خیانت کسی کو پسند نہیں. ہاں اس لیے خیانت نہ کرے. اور پھر یہ زندگی نعمت ہے, قدر کرے. کتنے ہمارے بعد پیدا ہوئے, ہم سے پہلے مر بھی گئے. 2 صحابی اکٹھے مسلمان ہوئے, اکٹھے. ان میں سے ایک شہید ہو گئے اور دوسرے صحابی 1 سال بعد کبھی فوت ہو گئے. تو کسی نے دونوں کو خواب میں دیکھا تو جو بعد میں فوت ہوئے تھے نا 1 سال بعد, وہ جنت میں پہلے چلے گئے. تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, سارا قصہ سنایا کہ حضور وہ تو شہید ہوئے تھے اور یہ تو 1 سال بعد فوت ہوئے ہیں اور جنت میں یہ پہلے چلے گئے, یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا 1 سال کی نمازیں, 1 سال کے روزے اور 1 سال کے اعمال ان کے زیادہ نہیں ہو گئے. تو زندگی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. امانت ہے, خیانت نہ کریں. اور اس زندگی کا سب سے بہترین مصرف, ہاں اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو, اللہ کا کلمہ بلند ہو. ہاں سارے انسان جہنم سے بچے, سارے انسان جنت میں چلے جائے. یہ ہے ذمہ داری, یہ ہے زندگی کا مقصد. اس لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. رزق تو مقدر کا ہے, یہ تھوڑا کہ جو زیادہ کمائے گا تو زیادہ کھائے گا. اچھا عام طور پر بتاؤ,
غریب لوگ زیادہ کھاتے ہیں کہ مالدار لوگ زیادہ کھاتے ہیں؟ 2 پراٹھے 3 پراٹھے ناشتے میں غریب لوگ کہ ارب پتی لوگ؟ ہاں، ایک آدمی کہتا کہ جب میں تھوڑے پیسے ہوتے تھے نا تو میں ناشتے میں 2-3 پراٹھے کھا جاتا تھا، اب میرے پاس پیسہ بہت آ گیا، اب ناشتے میں 2-3 ڈبل روٹی کے پیس ہی کھاتا ہوں۔ ہاں، ایک ارب پتی لاہور کا، سچی بات ہے، یہ ارب پتی آدمی 2 بسکٹ 1 کپ چائے اور 2 بسکٹ کھاتا ہے، اور اس کو ہضم کرنے کے لیے نا 2 گھنٹے سائیکل چلاتا ہے، وہ ورزش والی سائیکل۔ ہاں، جو غریب آدمی ہوتا ہے نا وہ سائیکل پہ جاتا ہے کوٹھی پہ اور سارا دن گاڑی چلاتا ہے، اور جو گاڑی کا مالک ہوتا ہے نا وہ گاڑی پہ جاتا ہے جم اور جا کے سائیکل۔ کہ مجھے نہیں پتا تھا آپ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھی ہیں کہ دیکھو جتنے لوگ آپ کے پاس آئیں گے نا یہ اپنے مسئلے کو لے کر آئیں گے نا، اپنی کوئی غرض ہے، اپنا کوئی کام ہے، ہم آپ کے پاس جو آئے ہیں آپ کے فائدے کے لیے آئے، آپ کے نفع کے لیے آئے، ہم آپ سے کچھ لینے نہیں کچھ کام، ہم آپ کو کچھ دینے آئے ہیں۔ ہاں، یہ بات سب کو سمجھانا ہے بھائی، اللہ کو راضی کرو بھائی۔ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ قدم قدم پہ کس کے محتاج ہیں؟ بولنے سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ ہماری حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس سے مانگنا ہے؟ کس سے مانگنا ہے؟ سب فقیر ہے، غنی کون ہے؟ تو مانگو کس سے؟ کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے مسئلہ دے کر، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے مسئلہ دے کر، کوئی کسی کے پاس جا رہا ہے مسئلہ دے کر۔ ایک MLA صاحب کے پاس گئے ہم گشت کرنے گئے، اب وہ ہم 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ جان پہچان والے تھے، انہوں نے ہمیں دیکھا تو بلا لیا دوسرے کمرے میں، اندر ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ لوگ اتنے سارے بیٹھے ہوئے باہر، یہ کیوں آئے ہیں آپ کے پاس؟ انہوں نے کہا مسائل ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، اپنے مسائل لے کر آئے ہیں۔ میں نے کہا آپ ان کے مسئلے حل کر سکتے ہو؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا سچی بتاؤ آپ کے مسئلے زیادہ ہیں کہ ان کے مسئلے زیادہ ہیں؟ کہتا میرے مسئلے ان سے بھی زیادہ ہیں۔ میں نے کہا آپ یہ مت کہا کرو لوگوں سے میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا، آپ یہ کہا کرو مسئلے کو اللہ ہی حل کرے گا۔ میں کوشش کروں گا، لیکن ایک بات ہے آپ اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کرو گے۔ اب جو آدمی اللہ کو ناراض کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، لوگوں کا حق مارا ہوا ہے اور چوریاں کی ہوئی ہیں، اور آتا ہے میرے ساتھ میرا یہ مسئلہ ہے، کہتے میں تھوڑا مسئلہ حل کرتے رہے۔ او بھائی جس کا مسئلہ اللہ بگاڑ رہا ہے تو کہاں سے حل کر سکتا ہے؟ اس
اس سے کو میرا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر، میں کوشش کرتا ہوں تیرا مسئلہ ہو۔ تو تبلیغ میں محنت ہو رہی کہ سب کس سے مانگے؟ ہاں، دینے والا کون ہے؟ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں اذا سألت فاسأل اللہ، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ واہ واہ، حدیث میں آتا ہے مَن لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے مانگو بھائی، وہ ہے مدد کرنے والا۔ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ سے مانگو۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع موقع کی دعائیں ہیں، گھر سے نکلتے ہوئے دعا ہے، گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا ہے، کسی کو ہنستا دیکھا تو دعا ہے، کسی کو پریشانی میں دیکھا تو دعا ہے، بارش نہیں ہو رہی تو دعا ہے، بارش شروع ہوئی تو دعا ہے، بادل آیا تو دعا ہے، بجلی چمک گئی تو دعا ہے، بارش شروع ہو گئی تو دعا ہے، اور نئے کپڑے پہنے تو دعا ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے تو دعا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے تو دعا ہے۔ ہر موقع کی دعائیں ہیں، ہر موقع کی دعائیں ہیں۔ تہجد میں دعائیں ہیں، فرض نماز کے بعد دعا ہے، اذان کے بعد دعا ہے، رمضان میں دعائیں ہیں، سحری میں دعا ہے، افطاری میں دعا ہے، حج پہ دعا ہے، صفا مروہ پہ دعا ہے، بیت اللہ کو دیکھو تو دعا ہے، ہاں زمزم پیو تو دعا ہے، ملتزم سے چمٹ گئے کیا ہے؟ دعا ہے۔ اللہ کو پسند ہے اللہ سے مانگا جائے، اللہ کو پسند ہے اللہ سے مانگا جائے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعا میں تکرار کرو، تکرار کرو، ہاں اصرار کرو، کیا؟ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ کو 50 دفعہ، کو 100 دفعہ، اللہ کو ترس آئے گا۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، حدیث میں آتا ہے 3 دفعہ جس کو یہ پڑھے گا اب اس کی دعا جو مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، اللہ مجھے جنت دے دے، اللہ مجھے جنت میں داخلہ دے دے، 3 دفعہ یہ کہتا ہے نا تو جنت بول اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ اور جو 3 دفعہ کہتا ہے اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، تو جہنم بول اٹھتی ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ اللہ سے مانگی بھائی، اللہ سے مانگی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مصیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے، ادھر سے یہ دعا مانگتا ہے، اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے، یہ جانے والی دعا آنے والی مصیبت کو ڈال دیتی ہے، وہ سمجھتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس دعا کی برکت سے مصیبت سے بچ گیا ہے۔ اللہ سے مانگیں، کیا کہیں بھائی؟ اللہ سے۔ حدیث میں آتے ہیں جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ کہے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ۔ اگر مغرب تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، مغرب میں پڑھ رہی ہے فجر تک موت آ گئی اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ آسان راستہ لوگوں کو دکھانا ہے۔ اب بھائی اپنے عمل اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ۔ اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے تو پیسوں سے نہیں ہے، ڈگریوں سے نہیں ہے، گاڑیوں سے نہیں ہے، زیور سے نہیں ہے، فرنیچر سے نہیں ہے، عورتوں سے نہیں ہے، شہرت سے نہیں ہے۔ اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے وہ اچھے اخلاق بنا لو، یہ بول میٹھے بناؤ، یہ لہجہ نرم بناؤ، اور چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ، یہ دماغ ٹھنڈا رکھو، زندگی بڑے مزے کی ہوگی۔ آپ کو آتا دیکھ کر مجلس میں، گھر میں، دوستوں میں آپ کو آتا دیکھ کر لوگ مزہ۔ اور اگر آپ کے بول کڑوے، آپ کا لہجہ سخت ہے، آپ کے ماتھے پہ بل رہتے ہیں اور آپ کا دماغ گرم ہی رہتا ہے، آپ کی زندگی نفرتوں میں، غصے میں، لڑائیوں میں، جھگڑوں میں گزرے گی۔ اور آپ کو آتا دیکھ کر لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ لوگ جی پھر کیا کہیں گے؟ وہ مصیبت آ گئی،
ہے اس آدمی میں کوئی خیر نہیں جس سے لوگ مانوس نہیں، وہ لوگوں سے مانوس نہیں، لوگ اس سے محبت نہ کرے، وہ لوگوں سے محبت نہ کرے، ورنہ اس آدمی میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں نرمی پیدا کر رہے ہیں، اللہ بھی نرم، اللہ کے نبی بھی نرم، اور ایمان والوں کی شان بتائی لین قریب سہل، ایمان والا نرم مزاج ہوتا ہے، نرم طبیعت ہوتا ہے، لوگوں کی بہت قریب ہوتا ہے، اس سے ملنا بہت آسان ہوتا ہے۔ قرآن کا جو نصف ہے، نصف الگ قرآن، وہ کس لفظ پر ہوتا ہے؟ اس پر ہوتا ہے قرآن میں آپ مدرسے سے بارے میں ایک لفظ موٹا سا لکھا ہوتا ہے، کیا کیا لکھا ہوتا ہے؟ کیا مانا؟ چاہیے کہ نرمی اختیار کرے۔ یہ قرآن کا نصف ہے، نرمی۔ نرمی ہوگی تو زندگی خوبصورت، اگر سختی ہے تو زندگی بڑی بدبو ہو جائے۔ دلوں کو صاف رکھے جیسے کپڑوں کو صاف رکھتے ہیں، دلوں کو بغض سے، حسد سے، میل سے صاف رکھے۔ آپ نے فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے یہ جنت کی ہے، سب صحابہ کی نظریں اٹھی، ایک صحابی داخل ہو رہے ہیں، پھر دوسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنت کی ہے، ایک نظریں اٹھی، وہی صحابی داخل ہوئے، تیسرے دن فرمایا ابھی جو شخص داخل ہونے والا ہے جنت کی ہے، وہی صحابی اٹھے نکلے، تو ایک صحابی ان کے گھر گئے اور رات ان کی ہم گزاری کہ دیکھنا چاہتے تھے کون سا عمل ہے کہ جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ دوسرے دن آئے، تیسرے دن کوئی خاص عمل نہ دیکھا، رات کو سو رہے، فجر میں اٹھ گئے، کوئی خاص عمل نہیں۔ عجیب بات ہے، جنتی ہونے کی بشارت ملی، سائیدہ سوتے رہتے۔ تو تیسرے دن ان سے بات کی کہ میں تو آپ کے گھر 3 دن سے ٹھہرا ہوا ہوں نا، میں تو آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا، کس وجہ سے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت ملی؟ کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو میں جو دیکھا وہی ہے، ایک بات ہے میری زندگی میں، وہ کیا ہے؟ میں اپنا دل ہر مسلمان سے صاف رکھتا ہوں، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں بغض، کینہ، حسد، کھوٹ نہیں رکھتا۔ فرمایا ہاں یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اور اگلی بات یہ فرمائی ہے مشکل تہجد پڑھنا آسان ہے، اور دل صاف رکھنا، دل صاف رکھنا، چپ کی بھی باتیں وہ تو جراحات السنان لا الدیان ولا یرکان ما جرح اللسان، نیزے کے زخم بھر جاتے ہیں اور زبان کے زخم ایسی کڑوی باتیں لوگ کر جاتے ہیں کہ بندے کا دل سڑک جائے۔ لیکن کیا صبر، کیا کرو؟ جو رشتہ توڑے تم رشتہ چھوڑو، جو ظلم کرے تم کیا کرو، جو برائی کرے تو بدلہ کس سے لو؟ یہ محنت ہے بھائی، اگر زندگی کا مزہ اٹھانا ہے، اتنا وقت نہیں ہے اس چھوٹی سی زندگی میں کبھی اس سے لڑو، کبھی اس سے لڑو، کبھی اس سے لڑو، کبھی اس سے جھگڑا، اس سے پوچھا بند، پنچایت ہو رہی ہے، تیری ویسی تو تیری ویسی تو میں نہیں مانتا۔ جو آدمی کی صلح کرواؤ نا وہ مانتے ہیں، میں نہیں مانتا۔ اور جب ان میں سے کوئی ایک مر جاتا ہے نا تو دوسرا وہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اب کیا کرنے آئے؟ جب زندہ تھا تو شکل دیکھنے کے لیے کیا آتے، اب مر گیا تو کفن اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھ لیں۔ مر جانا ہے، کیا اکڑ مکڑ بھائی، معاف کرنا سیکھیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ خاموش رہے۔ پھر عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو معافی کر دیا کرو۔ یہ اخلاق ہے۔ گھر والوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ بعض لوگ باہر بہت اچھے، گھر میں بہت برے ہیں، باہر بہت نرم ہے، گھر میں بہت سخت ہے، باہر بہت ٹھنڈے، گھر میں بہت گرم، باہر بہت میٹھے میٹھے اور گھر میں بہت کڑوے کڑوے۔ ایک عورت کہنے لگی اپنے خاوند کے بارے میں نا کہ لوگوں کے بچوں کے سر پہ
پیار سے ہاتھ پھیر پھیر کے ان کے سر کے بال اڑا دیے اور اپنے بچوں کے سر پہ جوتے مار کے ان کے بال اڑا دیے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم سے بہترین کون ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو؟ کس کے ساتھ بہتر ہو؟ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب حدیث ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے. کیسے داخل ہوتے تھے؟ اب سچی سچی بتاؤ، آج کل جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے یا منہ بنا کے؟ اور دوسری بات حدیث میں آتا ہے گھر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام دو، السلام علیکم ورحمۃ. اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوگی، گھر والوں میں برکت ہوگی. اب ایک آدمی نے دھیان میں یہ دو باتیں سنی کہ گھر میں داخل ہو تو سلام بھی کرو اور گھر میں داخل ہو تو کیسے؟ مسکراتے ہوئے. پہلے نہ مسکرانا تھا نہ سلام کا. اب بیان سن کے گھر گیا، اب گھر جا کے زور سے سلام بھی کیا اور مسکرایا بھی. گھر والے کہنے لگے آج خیر تو کیا چکر ہے؟ سچی بات ہے، جھگڑے ختم. کیا جھگڑے؟ مسکرانا سیکھو یار. اچھی بات، یہ تو گھر کی بات ہوئی نا. دوسری حدیث حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور جب بھی میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آمنا سامنا ہوا، جب بھی آپ کی نظر میرے پر پڑی آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. جی تجھے دیکھ کر کیا حرکت منہ بنایا. ایک ہمارا ساتھی نا، اس کی طبیعت میں بڑا مزہ ہے، ہنسی مزاح، وہ جتنے جائے گا مزاح جیسے میرے کو ہنسے گا. اس کی زندگی بس ایسے کہتا میں ایک جگہ گیا تو سارے لوگ سے ذرا بڑے نا ایسے بہت ہی ذرا موڑ رہے تھے. کہتا میں جس سے ملوں منہ بنایا گا، جس سے ملوں اسے منہ بنایا گا. ایک دو دن تو ذرا ہنستا رہا. لیکن جب میں نے دیکھا نا سب نے منہ بنایا گا تو میں نے منہ بنا دیا. مسکرایا کیا یہ کرم کا غصہ چڑھا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ختم نصیحت. حضور کچھ اور نصیحت فرمایا، غصے پہ قابو پاؤ. حضور کچھ اور نصیحت، غصے پہ قابو پاؤ. آپ فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے. غصہ پینے پر وہ کسی اور سے سبحان اللہ غصہ اخلاق اچھے بنائے، معاف کرنا سیکھے، درگزر کرنا سیکھے، غصے کو پینا سیکھے، کسی کو حقیر نہ سمجھے. آپ کو بڑے سے بڑا عہدہ ملے، آپ کے پاس کتنے زیادہ مال آ جائے، کبھی میں کیا میں. گرمی تک کرتی ہے، سردی تک کرتی ہے، مچھر تک کرتا ہے، مکھی تک کرتی ہے، سرگدر تک کرتا ہے. کیا میں؟ ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی. جس شاخ پہ پھل لگتا ہے وہ شاخ جھک جاتی ہے، جو پھل سے خالی ہو وہ سر اٹھاتی ہے. ڈھول کا شور کیوں ہے؟ اندر سے خالی ہے. پتھر پہ مارو کوئی شور نہیں، اندر سے بھرا ہوا. سب سے پہلا جرم اس کائنات میں کیا ہوا؟ شیطان نے کیا کہا؟ میں بہتر ہوں. یہ میں سب سے پہلا جرم ہے اس کائنات. تواضع اختیار کریں، معاف کرنا سیکھیں، ماں باپ کا ادب، بہنائیوں کے ساتھ اچھا سلوک، ماتحتوں کے ساتھ نرمی. یہ صحابی اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے، اللہ کے نبی کا حضور ہوا، فرمایا جتنی
قدرت تمہیں اس پر حاصل ہے، اس سے زیادہ اللہ کو تمہارے پر قدرت حاصل ہے اور میں تیرے غلام کو وہی آزاد کروں گی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم لوگوں کو کیا کریں؟ معاف کر دے۔ ہم لوگوں کو کیا کریں؟ حدیث میں آتا ہے تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش ہوا، اس کے گناہوں کا رجسٹر فل، گناہ نیکیوں کا رجسٹر خالی، ایک نیکی ہے باقی گناہ ہی گناہ ہے۔ نیکی کیا ہے کہ لوگوں سے درگزر بہت کرتا تھا، اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے درگزر کرتا تھا، ہم اس سے درگزر کرتے تھے۔ زندگی خوبصورت بنے گی کب؟ جب ہم اللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ اس لیے تبلیغ میں محنت ہے، اللہ کو راضی کرو اور اپنے اعمال اچھے بناؤ، اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے معاملات صاف ستھرے بناؤ۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان بخیل کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا، ایمان والا جھوٹ نہیں بولتا۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابی نقشہ کھینچ رہے، نقشہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور نقشہ بھی کھینچ رہے ہیں۔ حضور منبر پہ تشریف فرما ہے اور ٹیپ لگی ہوئی ہے اور آپ نے فرمایا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ بتاؤں؟ وہ کبیرہ گناہ ہے کبیرہ نہیں، کبیرہ گناہوں میں سے بھی جو بڑے گناہ ہیں بتاؤں؟ پھر آپ نے 3 گناہ گنوائے اور ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ فرمایا کبیرہ سب سے پہلے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ اور ٹیک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا گناہ گنوایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ٹیک لگی ہوئی ہے۔ تیسرا گناہ گنوانے لگے، آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ آگے ہو گئے اور میں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے یہ جملہ اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم دل میں کہہ رہے تھے کاش حضور خاموش ہو جائے۔ میرے بھائیو، زندگیاں سڑکیں اچھی ہو جائیں، گاڑیاں اچھی ہو جائیں، پل اچھے بن جائیں، پارک اچھے بن جائیں، اور اس سے زندگی خوبصورت بنے گی جب اعمال اچھے ہوں گے، جب اخلاق اچھے ہوں گے، جب معاملات صاف ستھرے ہوں گے، اس سے زندگیاں بنتی ہیں۔ سب سے پہلے 7 آدمیوں کو عرش کا سایہ ملے گا، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہے؟ وہ شیخ الحدیث صاحب، بہت اونچی بات، حافظ قرآن بہت اونچی بات، لیکن سب سے پہلے جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ کون ہے؟ عدل کرنے والے۔ اختیارات ہیں، اختیارات کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاں، یہ میری برادری ہے اس کی چھوڑ دو، یہ میرے گاؤں کا اس کی چھوڑ دو۔ ہاں، عدل 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 عدل، معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی، عدل عدل۔ معاشرہ کب سمجھے گا؟ جب عدل ہوگا، عدل ہوگا، عدل ہوگا۔ نماز پڑھنے کے لیے تھوڑا ایمان چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے تھوڑا ایمان کرنا، عدل کرنے کے لیے تھوڑا ایمان چاہیے۔ ہاں، سارے بیٹے نے ظلم کیا ہے، ہم نے بیٹے کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہم نے مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ میرا بیٹا ہے چھوڑ دو، ہم مسلمان پہلے ہیں، باپ بات پہ ہیں۔ ہاں، ایمان ہوگا تو عدل کرے گا، عدل۔ 7 آدمی عرش کا سایہ، سب سے پہلا کون؟ عدل کرنے والے حکمران۔ ہاں، دوسرا جس کو عرش کا سایہ ملے گا کون؟ وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ اور یہ نوجوانوں کا شیطان پتہ کا ذہن بناتا ہے، یہ کوئی تمہاری عمر ہے مسجد جانے کی، یہ کوئی تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی۔ میں نے نا ایک جگہ نا تاریخ مل صاحب کا نکاح پڑھایا تو دولہا جو ہے
بیان بڑی زبردست باتیں کی مولانا نے. تو بیان کے بعد نا اس دولہا کے ساتھ میں کھڑا ہوا تھا تو اس سے میں بات کر رہا تھا. اس کا ایک تھا تایا تھا چاچا, جب دولہا بھی تھا کلین شیپ اور وہ چاچا بھی اس کو تھا کلین شیپ. تو میں تو اس سے ویسی باتیں کر رہا تھا, میں کوئی ایسی گاڑی کی بات نہیں کر رہا تھا. اس چاچے کو یا تائی کو فکر لگی کہ اس سے پہلے بیان سنا تاریخ نہیں تھا اور اب یہ اس کے ساتھ کھڑا اب یہ سے بات کر رہا ہے. تو آیا, میں اس سے بات کر رہا ہوں. کہتا پتر ابھی تمہاری عمر داڑھی رکھنے کی نہیں ہوئی. حالانکہ میں داڑھی کی بات ہی نہیں کر رہا, وہ سمجھا وہ داڑھی کی بات کر رہا ہے. تو میں اس دولہا کو چھوڑ کر نا اس کے تائی کی طرف ہو گیا. میں کہتا ہے جی تھوڑی عمر ہو گئی اس کی عمر تو نہیں داڑھی رکھنے کی, آپ کی ہو گئی. تو وہ فٹافٹ اس نے نکلنے نہیں دی. در جوانی توبہ کردن شیوائے, یہ جوانی اللہ کی اطاعت کرنا, جوانی اللہ کی بندگی میں کرنا. تیسرا جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا ہے. مسجد اللہ کا گھر. پی ایم صاحب کے ہاؤس میں جا رہا ہوں, 5 مہینے کے لیے گیا تھا, 10 سال لوگوں کو بتاتا ہے مکان گیا پی ایم ہاؤس گیا. اور مسجد کس کا گھر ہے؟ حدیث میں آتا ہے جو مسجد آتا ہے, مسجد میں آتا ہے اللہ کے گھر, اللہ ایسا خوش ہوتے ہیں اس کے آنے سے جیسے گھر کا کوئی فرد غائب ہو, اس کے آنے سے گھر والے خوش ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل تقی, مسجد تو ہر متقی کا گھر ہے. ہاں, مسجد کا شوق. چوتھا وہ تو مسلمان عرش کا سایہ ملے گا جو اللہ کے لیے ملتے ہوں, اللہ کے لیے جدا ہوئے, غرض کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. اور یہ تبلیغ کا بڑا نقشہ بنتا ہے, گشت کرنے جا رہا ہے کس لیے؟ اللہ کے لیے. پانچواں وہ مسلمان جس کو کوئی حسب نسب والی خوبصورت عورت, خوبصورت ہے, خاندانی ہے, اور خود اسے برائی کی طرف بلا رہی ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اور آگے سے وہ یہ کہہ دے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ چھٹا وہ مسلمان جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو بھی. اور ساتواں جس کو عرش کا سایہ ملے گا وہ مسلمان جو تنہائی میں, بجنے میں نہیں, تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہے اور کوئی بیماری نہیں ہے, پریشانی نہیں ہے, صرف اللہ کو یاد کر رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو, اس کی آنکھوں میں. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب میری تو اتنی عمر ہو گئی, مجھے تو کبھی یاد نہیں ہے, میں تنہائی میں بیٹھا ہوں اور اللہ کو یاد کر رہا ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہوں, یہ تو میرے ساتھ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. میں کہا دیکھو بھائی, ٹینکی سے پانی کب چھلکتا ہے؟ جب ٹینکی بھر جاتی ہے. ٹینکی خالی ہو تو کیا چھلکے, جب یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے پھر آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. دل میں دنیا کی محبت ہو, چیزوں کا شوق ہو, اللہ کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آئے, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیو, تبلیغ محنت, ایمان بڑھے, اعمال, اخلاق, نرمی, معاملات صاف ستھرے ہو. ایک حرام کا لقمہ ہے, 40 دن تک دعائیں قبول نہیں. بیت اللہ کا میلہ پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب یا رب. اللہ فرماتے ہیں تو آقا سے قبول کرو, کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. توبہ توبہ توبہ, کتنی چوری ہے, رشوت, توبہ توبہ توبہ, حرام کا پیسے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے ایسا عمل بتلائیں کہ میری ہر دعا قبول ہوا کرے. کیا میں مستجاب الدعوات بن جاؤں, میری ہر دعا قبول ہوا
حصہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے۔ کسی کا حق نہ دبانا۔ آپ کے پاس جنازہ لایا گیا، آپ نے فرمایا اس نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے، جواب ملا حضور دینے، فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اتنی سخت بات ہے، لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمہ میں ادا کر دوں۔ آپ نے جنازہ پڑھا، کسی کا حق نہ، بہنوں کو حق، لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، تو بتو۔ ہاں میرے جگہ بیان تھا تو میں نے بہت زور لگایا، لوگ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے۔ ایک بندہ آیا میرے پاس بعد میں، کہتا لوگ بھائیوں کو بھی نہیں دیتے، جو بیٹھا وہی کھا جاتا ہے۔ ایک جگہ بیان میں نے زور لگایا بہنوں کو حق دو۔ ایک بندہ آیا کہتا میری بہن میرا حق نہیں دیتی۔ بہن کا کبھی 100 روپے چوری نہیں کرتے اور 10 20 50 لاکھ روپے دبائے، اس نے معاف کر دیا، تم نے کوئی معاف کیا؟ اچھا اس نے معاف کر دیا ہے، ایسا کرو جو اس کا حصہ بنتا ہے نا اس کے ہاتھ میں دے آؤ اور صبح جا کے لے آنا، پھر لے کے دیکھو۔ بھائی وہ زندگی بنے گی جب اللہ راضی ہوں گے۔ کون راضی ہوں گے بھائی؟ اپنے اعمال اچھے بنائیں، اخلاق اچھے بنائیں، معاملات صاف ستھرے کریں۔ برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں۔ یہ حرام کا پیسہ دکھ لائے گا، غم لائے گا، پریشانیاں لائے گا، مصیبتیں لائے گا، میاں بیوی میں جھگڑے لائے گا، اولاد کو نافرمان بنائے گا، بھائی بھائی میں چپلش ڈالے گا۔ یہ حرام کا پیسہ۔ ہاں بکری 1 2 بچے دیتی ہے، کٹیا 8 10 بچے دیتی ہے، ریوڑ بکروں کے نظر آتے ہیں، کتوں کے ریوڑ نظر نہیں۔ ہر سال منڈی عید کے موقع پر ایسے خالی ہوتی ہے جسے اگلے سال کچھ ملے گا نہیں، اور ہر سال منڈی پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوگی۔ یہ برکت ہے، یہ کیا ہے؟ لوگ برکت نہیں چاہتے، کثرت چاہتے۔ کیا چاہتے؟ کہاوت ہے فاختہ چھوٹی سی ہے لیکن حلال، چیل بڑی ہے لیکن حرام۔ فاختہ اور چیل درخت پہ بیٹھے، شکاری بندوق لے کے پہنچ گیا، فاختہ نے کہا شکاری آیا چیل سے بھاگتا بھاگتا مارے گا، چیل نے کہا مجھے، میں تو حرام ہوں، تو حلال ہے، تجھے مارے گا، تو نکل لے۔ انہوں نے کہا میری ماں مجھے نہیں مارنا، تجھے مارنا ہے۔ انہوں نے کہا میں حرام ہوں، تو حلال ہے۔ اتنے میں اسے مارا جانا چیل کو، اور چیل جا کے نیچے گری اور تڑپ رہی۔ فاختہ نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا بھاگ جا۔ آج کل لوگ حلال حرام کو نہیں دیکھتے، وہ اپنے مالک کو دیکھتے۔ اس کو دیکھتے ہیں؟ تو میرے بھائی ترغیب منت ہے، خوشامد ہے، پیچھے پیچھے پھرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت کا کوئی نبی نہیں۔ اب توبہ کر لے، اب میرے بھائی توبہ کر لے۔ 1000 گناہ ہیں، لاکھ گناہ ہیں، کروڑ گناہ ہیں، ارب کھرب گناہ ہے، نہیں نہیں۔ اللہ فرماتے آدم کے بیٹے اگر تیرے گناہ زمین سے اٹھتے تہ پتہ آسمان کی چھت کو جا لگے، اتنے گناہ کر کے تو میرے سے معافی مانگے گا تو اللہ فرماتے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تبلیغ ہے۔ شیطان دشمن ہے، ہمیں مسجد میں آنے نہیں دیتا، دین کی بات سننے، دین کی بات سننے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تیری عزت کی قسم جب تک تیرے بندوں کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں گمراہ کرتے ہی رہوں گا۔ شیطان نے اللہ کی عزت کی قسم کھائی کہ جب تک ان کے جسم میں روح موجود ہے میں انہیں کیا کرتا رہوں گا؟ گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے 3 قسموں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبہ ہونے کی قسم، یہ جب تک میرے سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتے ہی رہوں گا۔ جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ رہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم
ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ خبر چلے گی، یہ میسج چلے گا، یہ اعلان ہوگا کہ فلاں صاحب کیا ہو گئے. یہ خبر چلنے والی ہے کسی نہ کسی دن. ہمارے محلے کا نا ایک نوجوان تھا، ہر محلے میں کچھ ہوتا ہے نا شرارتی سے کوئی نہ کچھ شرارت، تو اس کی نا کسی سے ہوگی انبن. اس نے بدلہ پتا کیا لیا، اس نے کیسے بدلہ لیا؟ مسجدوں میں جا کے اعلان کرا دیا کہ وہ فوٹو. اچھا اب جو اعلان سنے اس کے گھر جائے تو وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم تو سب سے بڑا پریشان کیا کہ لوگ کسی نے اس کو بتا دیا کہ تمہارا تو بڑا غصہ ہے اس کے پیچھے اچھا اللہ کی شان. جب وہ فوت ہوا نا واقعی تو اس کے اعلانات ہوئے مسجدوں میں نا، تو لوگوں نے کہا نہیں مذاق کیا، لیکن وہ اعلان سچا تھا کہ وہ کیا ہو گیا. ہاں ہم سب کے بارے میں ایک دن یہ خبر چلنی ہے کہ کیا ہو گئے. اور لوگ پتہ کیا کہیں گے؟ اچھا وہ جنازہ کب ہے کیا پوچھیں گے. اور رش پڑے گا جنازے میں اور دفنانے میں اور دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد خبر پہ کتنا ہی مشہور آدمی اور کتنا ہی بڑا خاندان اور کتنا ہی بڑا افسر، اس کے دفنانے کے آدھے گھنٹے بعد خبر پہ. اور گھر میں پتہ کیا ہو رہا تھا؟ روٹی لاؤ، سالن لاؤ، روٹی لاؤ. اور دفنانے کے بعد ایک آواز سنا کرے گا، چلو چلیے. اچھا ٹھیک ہے اب مجھے چوک گیا چلنے کے لیے. سگے باپ کو دفنا کے وہ چل رہا ہے، سگی ماں کو دفنا کے وہ چل رہا ہے. جوان بیٹی کو گھر میں اکیلا نہیں چھوڑتے اور مرد ہی قبرستان میں اکیلا چھوڑتے. ہاں ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک وقت ہم دنیا میں نہ تھے اور دنیا کا نظام چل رہا تھا، اور ایک وقت آئے گا ہم دنیا میں نہ ہوں گے اور دنیا کا نظام جو جس سیٹ پر ہے، جس دفتر میں ہے، جس محکمے میں ہے، کچھ عرصے پہلے وہاں کوئی اور تھا اور کچھ عرصے بعد وہاں کوئی اور. ہاں ہم روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں اور ہر قبرستان سے ایک آواز آتی ہے جو دل کے کانوں کو سنائی دیتی ہے. کیا؟ آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے، آنا تم نے بھی. ایک قبرستان کے باہر لکھا ہوا تھا، قبرستان کے باہر کیا؟ کل ہم بھی تم جیسے تھے، بھاگتے دوڑتے کھاتے پیتے گاڑی موٹر سائیکل. ہم بھی کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بڑا مصروف آدمی ہوں. اور کل تم بھی ہم جیسے ہو جاؤ. اور ایک قبر کے اوپر کتبہ لگا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا یہ میرا بڑا وہم تھا کہ میں بڑا اہم تھا. میں تو یہی سمجھتا رہا میرے بغیر گھر نہیں چلے گا، بچے نہیں رہیں گے، وہ تو سب چل رہا ہے. کچھ دن تذکرے رہتے ہیں پھر تذکرے نہیں. ایسا عجیب اور تو جس صابن سے میت کو نہلاتے ہیں نا، اس صابن کو استعمال، اور جو زیور میت نے پہنا ہوتا ہے وہ یہ صابن پھینک دو یار، میت کو لگا. پھر ابا صاحب نے میت کو لگا. عقل مند ہے جو زندگی کے مقصد کو پہچانے. بڑی قیمت کی زندگی ہے اور دوبارہ نہیں ملنی. تین چیزیں ہیں سمجھنے کی. مقصد زندگی
ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. کیا کہا؟ مقصد زندگی، ضروریات زندگی اور خواہشات زندگی. مقصد زندگی کہتے ہیں جس پر آدمی اپنی جان لگاتا ہے، دل دماغ لگاتا ہے، صبح شام لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، زیادہ سنتا ہے، زیادہ سوچتا ہے، جس کے لیے زیادہ صبر کرتا ہے اور جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر بڑی خوشی، جس کے نقصان پر بڑا صدمہ. یہ ہوتا ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی کہتے ہیں جس میں آدمی بقدر ضرورت رکھتا ہے، بوقت ضرورت رکھتا ہے. اور خواہشات زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس کو آدمی کی خواہشات جس کی حد ہی کوئی نہیں. آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں. اب یہ خواہشات ہیں، یہ دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. دنیا کی زندگی محدود ہے، خواہشات لامحدود ہیں. لامحدود خواہشات دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا. بڑا نادان نہ سمجھ ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا. خواہشات لامحدود ہیں، یہ دنیا میں نہیں، یہ تو جنت میں پوری ہوں گی جہاں اعلان ہوگا زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں، وہاں رشتے داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. اللہ سب کو نصیب فرمائے. خواہشات دنیا میں نہیں، جنت میں. کی نہریں وہ اللہ فرمائے، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، وہ سونے چاندی کے معاملات، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، گالا مشک کا، گھاس زعفران کی، کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے، اور خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. وہ مال کبھی پرانا اور رسیدہ نہیں ہوگا، اور اس مال کو بنانے والے مستری نہیں، اس محل کو بنانے والا خود اللہ ہوگا. تو خواہشات زندگی جنت میں ہے، اور ضروریات زندگی 5 ہیں. ضروریات زندگی کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی ہے، سواری ہے. یہ بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے. اس پہ جان نہیں کھپانی، اس پر دل دماغ نہیں لگانا، اس پر اپنی قوت نہیں خرچ کرنی. اور مقصد زندگی وہ اللہ کا دین ہے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا گھر آباد ہو، مسجدیں آباد ہوں، 24 لوگ نمازی بنے، سب کے اخلاق اچھے ہوں، معاملات صاف ستھرے ہوں، سب ہمارے معاشرے سے بازار سے جھوٹ ختم ہو، ہمارے دفتروں سے رشوت ختم ہو، ہماری ملوں سے سود ختم ہو، ہمارے مالدار سخی بنے، ہمارے غریب خوددار بنے، ہمارے تاجر سچے دیانتدار بنے، ہمارے افسر امانتدار بنے، ہمارے حکمران عدل کرنے والے بنے. سب کا رجوع اللہ کی طرف ہو. بچوں کی آنکھوں میں حیا ہے، بچیوں کی آنکھوں میں حیا ہے. حیا والی زندگی ہو، حیا والی زندگی ہو. مسلمانوں کی زندگی میں اسلام نظر آئے، کتابوں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، بیانات میں نہیں، زندگی میں معاشرت نظر آئے. اسلام کیا سکھاتا ہے زندگی میں نظر آئے. ہمارے تاجروں میں دین نظر آئے، ہمارے زمینداروں میں دین نظر آئے، ہمارے افسروں میں دین نظر آئے. جب پھول لگ جائیں گے، پھول باغ میں لگ جائیں گے، تو شہد کی مکھیاں اڑ کے آئیں گی میلوں دور سے، اور اس سے خود سے رس چوسیں گی، اور اس سے رس چوسیں گی، اور مکھیاں اور پھولوں پر بیٹھیں گی. اگر پھول ہی پلاسٹک کے ہوں گے پکڑ کے بگاؤ تو بھاگ جائیں گی. جب مسلمانوں کی زندگی میں اسلام آئے گا تو غیر مسلم لپٹ کے اسلام کی طرف آئے گا، بھاگ کے اسلام کی طرف آئے گا. يدخلون في دين الله افواجا. یہ منظر قائم ہو جائے گا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گے، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے. یہ ہمارا مقصد ہے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے. اس کے لیے نکلنا اللہ کے راستے میں. یہ تو تھوڑا 4 ماہ لگاؤ، 6 ماہ لگاؤ، 3 دن لگاؤ، تھوڑا وقت ہے. اصل تو کام ہے، ذمہ داری ہے، مقصد زندگی ہے. صحابہ نکلے ہیں، سب سے اچھے لوگ تھے. ہاں صحابہ نکلے ہیں، گھروں کو چھوڑا ہے. کہاں لکھا ہے گھروں کو چھوڑنا؟ یہ صحابہ کی قبر پوری دنیا میں کیسے بنی تھی، کیسے بنی تھی، کیا کرنے گئے تھے، کہاں کیوں گئے تھے؟
ہاں نہ سڑکیں تھی نہ راستے تھے نہ اس طرح کی سواریاں تھی. ہاں مکہ بھی چھوڑا, صرف گھر والوں کو نہیں, ان بچوں کو نہیں, مکہ چھوڑا, مدینہ چھوڑا. آج کتنی تمنا ہے میں مکہ جاؤں, میں مدینے جاؤں. ہاں کتنی تمنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں. میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا, صحابہ نے حضور کی مجلس کو چھوڑا, حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑا, حضور کی صحبت کو چھوڑا, اللہ کے پیغام کو لے کر دنیا میں جا رہے ہیں. آپ نے معاذ رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا یمن کی طرف, اور آخر میں فرمایا معاذ عسى أن لا تلقاني بعد عامي هذا ولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري. معاذ واپس آؤ گے نا تو میری خبر میں حضور ہوگا, لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے. فبكى معاذ جزعا بفراق رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. بس معاذ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں. ہچکیاں لگ گئی, لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا, کسی اور کو بھیجیں جانے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا رونا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور میں معاذ میرا خود چاہتے ہو تو سنو, ان اول الناس بی المتقون من كانوا وحیث كانوا. میرا خود تو تقوی پر ملے گا, کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو. بھائی نکلے تبلیغ کے, نکلو نکالو, پھرو پھراؤ, توبہ کرو توبہ کرواؤ. سالن میں نمک نہ ہو, وہ بھائی جانے والے بچے ان کو بٹھاؤ, گڑبڑ. شیطان کو ڈر لگا کہ چلے کے دن نکل جائے. ہاں شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے, چلے کے دن نکل جائے. سچی بات. ہاں میں نے ایک ساتھی کو میں رائے بتایا, بڑی پرانی بات ہے. بیان جب ہو رہا تھا نا تو درمیان میں سن کے نکل گیا, باہر جا کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بیان کو نہیں سنا, درمیان میں سے کیوں اٹھ گئے؟ تب مولوی صاحب بیان کا اثر ہی بہت ہو رہا تھا. مجھے گھر لگا میں چلے کے دن نکل جاؤں. یہ تشکیل ہو کے جو اٹھنا شروع کرتے نا, یہ نہیں چکر. تو بھائی وہ نکلے, دین کسی کا محتاج ہے, تبلیغ کسی کی محتاج ہے, اللہ کسی کے محتاج ہے. ہم دین کا کام کریں گے, دین چمکے گا کہ ہم چمکیں؟ ہم چمکے. اگر ہم دین کا کام نہیں کرتے, دین مٹے گا کہ ہم مٹے؟ ہم مٹے. دین ہمارا محتاج ہے. میرے پاس ٹائم نہیں, میں بڑا مصروف آدمی ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں. جیلیں بھری پڑی ہیں, اسپتال بھرے پڑے. توبہ توبہ توبہ, اللہ سب کی حفاظت کرے. کتنے گھر اس وقت ٹھیک تھے, آج اسپتال پڑے. دو سال سے ہاں ٹانگ نہیں ہلا سکتا, پاؤں نہیں ہلا سکتا, ہاتھ نہیں ہلا سکتا, زبان سے بول نہیں سکتا, وہ سانس بھی مشینوں کے چلتے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے اللہ کے لیے. کسی کمپنی میں ملازمت ملے نا, اور کیا ہے 50 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور 5 کروڑ کا گھر ملا ہوا ہے, 4 کروڑ کی گاڑی ملی ہوئی ہے. وہ کبھی کہے گا کمپنی والوں سے میرے پاس ٹائم نہیں. اس اللہ نے آنکھیں دی جو 5 کروڑ میں نہیں 50 کروڑ میں نہیں ملی, جس اللہ نے عقل دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے. خوشی خوشی تبلیغ کا کام. ہاں یہ گانے کرے گا, کہاں لکھا ہے 4 مہینے, کہاں لکھا ہے چلا, کہاں دکھاؤ 4 مہینے کہاں لکھے. انہوں نے کہا یار تم 4 مہینے نہ لگاؤ, تم 5 مہینے لگاؤ, تم چلا نہ لگاؤ, تم 50 دن لگا دو. کہتا زیادہ ہی کرنا, کم نہ کرنا. بھائی یہ ترتیب بنائی ہے, یہ کیا بنائی ہے, لکھا پتا کیا ہے. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ لکھا کیا ہے تو لکھا پتا کیا ہے, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لکھا تو یہ ہے اللہ نے خرید لیا تمہاری جان اور مال کو جنت کے بدلے میں. یہ سب جان مال بکی بھی ہماری ہے ہی نہیں. تو تھوڑا کرے گا اللہ زیادہ کی بھی توفیق دیں گے. شب جمعہ پہ آئے, اجتماع میں آئے, نام سن لوگوں نے کہا کہ اجتماع ہے, جوڑ ہے, وہی رائن کے بزرگ آ رہے ہیں, چلو اچھا چلو بھائی, یہ مبارک, یہ ایک بہانہ ہے. سچی بات ہے,
رشتہ آتا ہے نا، بچی کو دیکھنے آتے ہیں تو اس کو ٹرے دیتے، چائے کی ذرا اندر دے آؤ، اس کو نہیں پتا ہوتا اصل مقصد کچھ اور ہوتا ہے نا، وہ ٹرے ایک بہانہ ہے، یہ جوڑ، یہ شب جمعہ، یہ اجتماع، یہ بزرگ، یہ بہانہ ہے، اصل تو اللہ اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ اصل تو اللہ کیا ہے؟ جس کی سمجھ میں آ جائے گی نا نکلے گا، سمجھے بات۔ لوہا گرم ہے، چوٹ لگائیں، ماحول میں آئے، جذبہ بنائے، نکلے، باہر جائیں گے ماحول ٹھنڈا، برف باری۔ ابھی آپ یہاں کسی سے پوچھو، میں چلا لگاؤں کہ ہاں ہاں، میں نیچے لگاؤں کہ ہاں ہاں، میں ساتھ ساتھ ہاں ہاں، میں تبلیغ میں جاؤں کہ ہاں ہاں۔ اگر آپ واپس چلے جاؤ گھر، وہاں پوچھو میں چلا لگاؤں، ذرا دماغ ٹھیک ہو میں 3 چیز لگاؤں، عقل ٹھکانے نہیں، گھر کون دیکھے گا؟ ہاں، یہ ساتھی جو نا بیان سنا تو 4 مہینے کے لیے تیار ہو گیا، گھر جا کے کہا بیوی سے میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں تبلیغ میں، میرے طرح دماغ ٹھیک ہے، گھر کو کس پہ چھوڑ رہا ہے، بچوں کو کس پہ چھوڑ رہا ہے، گھر کس پہ چھوڑ رہا ہے، انہیں کہا اللہ پہ، میں نے کہا دماغ ٹھکانے۔ اس نے دماغ والوں سے کہا تم جاؤ یار، میں بھی دیکھتا ہوں کچھ عرصے بعد گھر آیا، ایسے منہ بنایا ہوا، بیوی نے کہا کیا ہوا؟ چھوڑو بولے نہیں بتاؤ تو صحیح، کیا فائدہ بتانے کا، نہیں بتاؤ تو صحیح نا۔ طبیعت بڑی خراب ہو رہی تھی دنوں سے نا، تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا تمہیں تو کینسر ہو رہا ہے۔ اچھا، تو پھر اس نے کہا کہ 6 مہینے کے لیے تمہیں اسپتال میں داخل ہونا ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم 6 مہینے کے اسپتال میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا تمہیں کس پہ چھوڑوں؟ کہتی ہے اللہ پہ، بچوں کو کہتی ہے اللہ پہ۔ نے کہا اچھا ایسا کرو، میں 6 مہینے کے لیے 4 مہینے لگا۔ اور اگلی بات بھی کہی، میرا کینسر پتہ کیا، جھوٹ نہیں بولا، میرا کینسر پتہ کیا ہے کہ میرے دل میں دنیا کی محبت ہے، میرے دل میں اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، میرے دل میں نماز کا شوق ہے، مجھے فجر میں اٹھنا اٹھا نہیں جاتا، مجھے اس کا علاج کروانا ہے، میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے، نامحرم کو دیکھ کر میری آنکھیں جھکتی نہیں، یہ مجھے بیماری ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوں گے نا، آنکھوں کے ڈاکٹر، اب آنکھ کے درد کو مسئلہ سمجھتے ہیں اور آنکھ کے بے حیا ہونے کو مسئلہ نہیں سمجھتے۔ کان کے ڈاکٹر کان کے درد کو مسئلہ سمجھ رہے ہیں اور کان میوزک سنتا ہے، اس کو مسئلہ نہیں سمجھ رہے۔ زبان پہ چھالے مسئلہ اور زبان جھوٹ بولتی گالی کے غیبت، اس کو مسئلہ نہیں سمجھ۔ دل کا مسئلہ ہو، ڈاکٹر صاحب نے کہا 6 ہفتہ بالکل بیڈ ریسٹ، ڈاکٹر صاحب ہاں دل کا مسئلہ ہے، اور دل میں دنیا کی محبت، دل میں اللہ کی عظمت نہیں۔ کوئی نماز کی نیت باندھے اور پتہ کیا کہے، دکان میں کباب سب جوتے ماریں گے، اور زبان تو کہتی ہے اللہ اکبر، دل کہتا ہے دکان اکبر، پیسہ اکبر، گاڑی اکبر۔ علاج ہاں، جسمانی بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو قبر ہے، اور روحانی بیماریوں کا علاج نہ ہوا تو جہنم کی حالت ہے۔ جسمانی بیماری ہو تو نیچی چیزیں کرنی لگتی ہے، جب روحانی بیماری ہو تو اعمال کا شوق نہیں رہتا، نماز میں دل نہیں لگتا، اذان سن کے مسجد نہیں جایا جاتا۔ نکلے میرے بھائی، اپنا ایمان سیکھے۔ ایمان گاڑی خریدنا آسان اگر پیسہ ہے، پیسہ نہیں تو سائیکل خریدنا مشکل۔ ایمان مضبوط ہے تو دین پر چلنا بہت آسان، اور ایمان کمزور ہے تو دین پر چلنا بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، بہت کچھ سیکھ رہے ہیں، ایمان نہیں سیکھ رہے۔ کالج کے لڑکے گئے سیر کرنے سمندر کی، تو ملا سے مزاق کیا
بابا سائنس پڑھی کہ نہیں، حساب کہ نہیں، جغرافیہ کہ نہیں، کمپیوٹر کہ نہیں، بابا تم نے نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا نہ یہ سیکھا، آدھی زندگی ضائع کر دی. بابا خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر میں سمندر میں طغیانی، پانی کشتی کے اندر، کشتی ڈاما ڈول. بابا نے کہا بچوں تم نے سائنس پڑھی، حساب، جغرافیہ، کمپیوٹر سیکھا، یہ بتاؤ کہ تم نے تیرنا سیکھا کہ نہ سیکھا؟ بابا ہم نے تو تیرنا نہ سیکھا. اچھا تو میں نے تو آدھی زندگی ضائع کی تھی، تم نے ساری ضائع کر دی. وہ پورا تیرتا ہوا نکل گیا اور یہ سائنس پڑھے ہوئے کمپیوٹر سب ڈوب گئے. اگر میں ساری ڈگریاں لے لی، اگر ایمان نہ سیکھا تو کچھ بھی نہ سیکھا. یہ فلاں ڈگری ہے فلاں. بھائی ایمان تو سیکھو، پہلے ایمان سیکھو بھائی. ہاں لوگوں کی باتوں سے کیا بات ہے، پیسہ دیکھتے کیا بات ہے، گاڑی دیکھی کیا بات ہے، ڈگری دیکھی کیا بات ہے، چار بندے آگے پیچھے کیا بات ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو وہ لگے کبھی نہیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کچھ نہیں. لوگوں کی باتوں سے کیا ہے. ماسٹر صاحب کرسی بیٹھے ہوئے تھے، بچوں کا پروگرام تھا کہ آپ چھٹی کرتے ہیں، کوئی طریقہ کرواؤ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. طریقہ آپس میں چکر اور گئے. ایک دیا ماسٹر صاحب کے بعد، ماسٹر صاحب آج آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے. چلو جاؤ میری طبیعت ٹھیک ہے. اچھا تھوڑی دیر میں دوسرا آیا، ماسٹر صاحب آج رنگ بڑا پیلا پیلا ہو رہا ہے. وہ ڈر گیا. میں کہا یار پہلے نہیں دکھایا، دوسرے کچھ چکر تو ہوگا، اب ڈھیلا پڑ گیا. کہتا ہے یار تبھی تو نہیں. تیسرا آیا، ماسٹر صاحب آپ کی آنکھیں جو ہے نا بڑی پیلی ہوئی ہیں. میں نے کہا ایسا کرو چھٹی کرو. میری طبیعت ٹھیک ہے. یہ باتوں کا اثر. ایک آدمی کہنے کا تم تبلیغ والے باتیں کرتے ہو. باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس نے اسے گالی دی، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. میں کہا میں نے تھپڑ مارا، ڈنڈا مارا، پتھر مارا، میں نے بات ہی کی. تم کہتے باتوں سے ہوتا کچھ نہیں، یہ چہرے کا رنگ کیوں بدلا؟ کہتا میں مان گیا باتوں سے ہوتا. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں وہ دنیا کی محبت ہے. دنیا دیکھ کر اس کی تعریف کرتے ہیں، وہ سمجھتے میں کچھ ہوا کہ کچھ نہیں ہوا. ایک آدمی جو ہے نا گائے بیچنے گیا. گائے تھی ماڑی سکڑی منڈی، گائے بکری میں صبح سے شام تک کھڑا. اس نے ایک دلال کو بیچ میں ڈالا، یار میری گائے بکوا دو. میں نے ابھی لایا بندے، 4 بندے گھیر کے لایا. کہتا دیکھو یہ گائے ایسی ہے ویسی ہے، اس کا چٹا دیکھو، اس کا خون دیکھو، اس کی سینگ دیکھو، اس کی آنکھیں دیکھو، یہ ایسی ہے فلاں نسل کی ہے. تو وہ جو بیچنے گیا تھا نا، کہتا بھائی میں نے نہیں بیچنا. وہ چکر کھا گیا. میرے بھائیو، اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں، اخلاق نہیں تو کچھ بھی نہیں. مسلمان کی عزت تو اسلام سے. اسلام شرم سے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کو پھیلانا ہمارا کام ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، گاؤں گاؤں بستی بستی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، یہ ہمارا گشت، یہ ہمارا سروزہ، یہ ہمارا چملہ، یہ ہمارے 4 ماہ، یہ ہمارا خروج. اس کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، کتنوں کی ہدایت چھپی ہے، کتنوں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا ہے. اللہ کے نبی فرمائے طوبی لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر. اللہ کے نبی فرمائے مبارک اس شخص کو جس کو اللہ نے خیر کی چابی اور شر کا تالا بنا دیا. تو یہ تبلیغ کا کام کرے گا، وہ خیر کی چابی بنے گا، شر کا تالا بنے گا. تو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کب کرنا چاہیے؟ ہاں قبرستان بھرے پڑے ان لوگوں سے جو کہتے تھے میں کون سا بھرنے لگا ہوں، میں کون سا. تبلیغ منت خوش آمد. ایک جملہ بولنے لگا ہوا ہے، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں. سبحان اللہ.
خیر کی باتیں یہ نعمت ہے کہ چلو اجتماع، چلو ملتان، چلو بھائی محنت ہوئی، آواز لگی، تاریخ طے ہوئی، اب یہ مجمع آیا، کہاں سے یہ خود نہیں آیا، اس سارے مجمع کو کون لایا ہے؟ کس کے گھر بیٹھے میں؟ کس کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بڑی نعمت ہے بھائی، قدر کریں، آگے بڑھے، نکلے، کام نہیں ختم ہوتے اور آدمی سب اجتماع میں آنا کافی نہیں ہے، بہت سارے اجتماع میں آتے رہتے نکلتے نہیں۔ ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، ڈرائیور اجتماع سے، میں نے کہا 3 دن یہاں رہے، 3 دن آپ نے بیانات سنے، اب آپ واپس جا رہے ہو، اب واپس جا کے کرو گے کیا؟ کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آپ اگر اجتماع میں بھی نہ آتے تو کیا کرتے؟ مہربانی آپ کی لیکن میرے بھائی آگے بڑھے، 4 ماہ چلہ 3 دن مسجد کو وقت، 7 ماہ لگے ہوئے، سال 7 ماہ روزانہ مشورہ، گشتیں، اس کام میں چلے، یہ ہماری سعادت ہے، ہماری خوش قسمتی ہے۔ سفیر بن جانے کو بڑی بات سمجھا جاتا ہے کہ یہ سفیر صاحب ہے، تو حکومت کا سفیر ہونا بڑی بات کہ اللہ کا سفیر ہونا بڑی بات۔ جو تبلیغ کا کام کرے یہ کس کا سفیر ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ کیا خوبصورت دعا دی ہے اللہ کے نبی نے، فرمایا اللہ خوش و خرم رکھے اور تر و تازہ رکھے اور سرسبز و شاداب رکھے اس آدمی کو جو میری بات کو سنے اور یاد کرے اور آگے دوسروں تک پہنچا دے۔ نکلے میرے بھائی، ایک آدمی کہنے لگا یار یہ تبلیغ والے جو نا باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں لیکن ایک بڑا ان کے اندر برائی ہے، آخر میں کہتے ہیں کہ نکلو۔ یہ بڑی مصیبت ہے، ویسے باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں یار لوگ، بس ایک بڑا پیڑ ہے، بڑا پیڑ ہے، آخر میں نکلو بڑی مصیبت نام دیکھو۔ ہمارے یہاں نا وہ پنجرا لے کے کھڑا ہوتا ہے، پنجرا لے کے نا اس کو ہوتے ہیں پرندے، اب 100 روپے دو اور دروازہ کھولو اور ایک پرندہ پکڑو اسے آزاد کر دو، تو جب آپ اس کے ہاتھ ڈالیں گے نا تو ہر پرندہ کیا کرے گا؟ بچنے کی کوشش کرے گا کہ میں پکڑا نہ جاؤں، حالانکہ جو پکڑا جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ تبلیغ والوں سے بچنے کے پکڑا نہ جائے، حالانکہ جو ادھر پھنسے گا صحیح جگہ پہنچ جائے گا، ورنہ کہیں نہ کہیں تو پھنسے گا۔ گنڈیریاں بیچنے والا نا آواز لگاتا ہے، کوئی 1 کلو لے گیا، کوئی 2 کلو لے گیا، کوئی 5 کلو لے گیا، کوئی 10 کلو لے گیا، کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ تبلیغ میں بھی یہ ہو رہا ہے، کوئی گیا چلے، کوئی گیا 3 چلے، کوئی گیا 7 ماہ اور کوئی دیکھا ہی جا رہا ہے۔ اچھا